بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون وعن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات اپنی اپنی امتوں کو قیامت کے بارے میں بتاتے رہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی، یہ خبر دی کہ اللہ نے قیامت کا ایک دن ایسا بنایا ہے جس میں زمین کو پھاڑ دیا جائے گا، آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، پہاڑوں کو اکھیڑ دیا جائے گا، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو توڑ کر زمین پر پھینک دیا جائے گا، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی اور کوئی بھی جاندار باقی نہیں بچے گا۔ یہاں تک کہ فرشتے بھی نہیں بچیں گے، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں بچیں گے، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے حضرت عزرائیل علیہ السلام پر بھی موت آ جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت دوبارہ زندہ فرمائیں گے اور ہر بندے کے ہر عمل کا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو جتنے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات دنیا میں تشریف لائے ہیں، ہر نبی نے اپنی امت کو قیامت کا بتایا۔ قیامت کیا ہے، قیامت کے بعد کیا ہوگا، قیامت کی سختیاں کیا ہیں، ایک چیز کے بارے میں تمام کے تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات اپنی امتوں کو بتاتے رہے۔ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صرف قیامت کے بارے میں نہیں بتایا بلکہ قیامت کی نشانیاں بھی بتائیں۔ کسی اور نبی نے نشانیاں نہیں بتائیں تھیں، صرف قیامت بتائی، قیامت میں کیا ہوگا، قیامت کے بعد کیا ہوگا، اس کی خبر دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت کی نشانیاں بھی بتائیں۔ قیامت تو جب آئے گی لیکن اس سے پہلے یہ نشانیاں تمہارے سامنے ظاہر ہوں گی، اور اتنی تفصیل سے اور اتنی وضاحت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو علامات ساعہ، اشراط الساعہ، ان کی خبر دی ہے۔ محدثین تمام ان علامات کو اور تمام ان نشانیوں کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے ہیں۔ کچھ نشانیاں وہ ہیں جن کو کہا جاتا ہے علامات بعیدہ، وہ نشانیاں جو قیامت کی نشانی تو ہے لیکن ابھی قیامت میں بہت دن باقی ہیں، بہت لمبا زمانہ باقی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین، اللہ نے مجھے اور قیامت کو ملا کر 2 انگلیاں ملا کر فرمایا کہ ایسے اکٹھا بھیجا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی ختم نبوت یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ ایک انبیاء کا سلسلہ تھا، ہر علاقے کے اندر، ہر زمانے کے اندر، ہر شان کے نبی آتے رہے،
اب وہ سلسلہ ختم کر دیا گیا، اب قیامت تو آئے گی، نبی کوئی نہیں آئے گا۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت بھی قیامت کی نشانی۔ عرفات کے میدان میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ جو اللہ پاک نے آیت شریفہ نازل فرمائی کہ اللہ نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اب کوئی امت ایسی نہیں آئے گی جس کو کسی اور نعمت سے اللہ نوازیں گے جتنا نوازنا تھا، اپنے خزانے کی نعمتیں جتنی بہانی تھی اور اپنی رضامندی کے جتنے طریقے بتانے تھے اس امت کو اللہ بتا چکے۔ اب قیامت آئے گی، اللہ کوئی اور طریقہ نہیں بتائیں گے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت زمانے گزر چکے تھے، آئندہ بھی بہت سارے زمانے آئیں گے، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اونچا، سب سے بہتر زمانہ وہ زمانہ ہے جس زمانے کے اندر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک قدم اس زمین پر تھے، اور اس کے بعد وہ زمانہ جو اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا یعنی صحابہ کا زمانہ، اور اس کے بعد وہ زمانہ جو اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا یعنی تابعین کا زمانہ۔ یہ تین زمانے سارے زمانوں سے بہتر ہیں۔ اب قیامت آ جائے گی، مال بہت آ جائے گا، حکومتیں بڑی بڑی آ جائیں گی، دنیا کے حالات جیسے چاہیں ہوتے رہیں، لیکن ایسے بہترین زمانے اب نہیں آئیں گے۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف قیامت کا نہیں بتایا، علامات قیامت بھی ذکر فرمائی، بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نشانیاں بتائیں۔ تو ایک تو قسم ہے علامات بعیدہ، وہ علامات جو ظاہر ہو چکی ہیں لیکن قیامت میں لمبا زمانہ باقی ہے۔ دوسری ہیں علامات قریبہ جو بالکل قرب قیامت کے اندر ظاہر ہوں گی۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دریائے فرات کے اندر سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ اس پر لڑائی جھگڑا کریں گے، اور ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے۔ ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہی پہاڑ ہے، اس پر لڑائی نہ کرو، مر جاؤ گے، لیکن ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ ایک تو بچنا ہے، شاید وہ بچنے والا میں بن جاؤں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کے اندر زمین اپنے پیٹ میں سے اتنے بڑے بڑے سونے کے ٹکڑے نکال کر باہر پھینک دے گی جتنے بڑے بڑے ستون ہوتے ہیں۔ قرب قیامت کے اندر حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ قرب قیامت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے۔ قرب قیامت کے اندر دجال آئے گا، فتنے کو پھیلائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل ہوگا۔ قرب قیامت کے اندر ایک جانور نکلے گا صفا پہاڑی سے۔ قرب قیامت کے اندر 3 دفعہ خسف ہوگا، خسف کہتے ہیں زمین پھٹے اور علاقے کے علاقے اس میں دھنس جائیں۔ آپ نے فرمایا 3 طرح کے خسف ہوں گے، ایک مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں ہوگا، ایک جزیرہ عرب کے اندر ہوگا۔ ایک ایسی آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی۔ قرب قیامت کے اندر سورج طلوع ہوگا مغرب کی طرف سے، توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف قیامت کی خبر نہیں دی، علامات قیامت کو بھی تفصیل، تشریح، وضاحت اور بہت ہی لمبا طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر فرمایا۔ علامات بعیدہ جو ظاہر ہو چکی لیکن زمانہ بہت لمبا باقی، علامات قریبہ جو بالکل قرب قیامت کے اندر ظاہر ہوں گی، اور ایک ہیں علامات متوسطہ، وہ علامات جو آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے بہت اونچے درجے تک پہنچ جائیں گی، لیکن اس کے اور قیامت کے درمیان میں بھی ایک لمبا زمانہ باقی ہوگا۔ یہ زمانہ ہے فتنوں کا زمانہ۔ اس کو کتاب الفتن کی صورت میں محدثین کتابوں میں لکھتے ہیں۔ اس کی علامات بھی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت تفصیل سے ذکر فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو درمیانی قسم کی علامات ہیں، اس کے اندر لوگوں کے دلوں سے امانت اٹھ جائے گی۔ امانت کیا ہوتی ہے؟
کسی کے مال کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے۔ یہ چیزیں لوگ بھول جائیں گے۔ خیانت کا دورہ ہوگا، نماز پڑھنے والا بھی خائن، بازار میں بیٹھنے والا بھی خیانت کرنے والا، حکمران بھی خائن، جو نیچے کے طبقات ہیں وہ بھی خیانت کرنے والے۔ خیانت اتنی عام ہو جائے گی، اتنی عام ہو جائے گی، حتیٰ یقال ان فی بنی فلان رجلا امینا، کہ لوگ یہ کہا کریں گے کہ فلاں ملک کے اندر ایک شہر ہے اور اس شہر کے اندر فلاں محلے کے اندر ایک آدمی ہے جو خیانت نہیں کرتا۔ سب ہی خیانت کرنے پر کمر باندھ لیں گے۔ یہ علامات متوسطہ ہیں، یہ درمیان کے اندر یہ خیانت ابھی بھی ہے، کئی عرصے سے ہے، لیکن یہ بڑھتے بڑھتے اتنی ہو جائے گی کہ دنیا کے اندر امانت دار بندہ تلاش کرنے سے نہیں ملے گا۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو علامات متوسطہ کو ذکر فرمایا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین سیکھا جائے گا، وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین لوگ سیکھیں گے، عمل کے لیے نہیں سیکھیں گے۔ پتہ نہیں کس لیے سیکھتے ہیں۔ کبھی ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں، کتنے احکامات کو ہم جانتے ہیں، اللہ کے کتنے حکم ہمارے سامنے ہیں، ہمیں مضبوط طریقے سے پتہ ہے یہ اللہ کا حکم ہے، ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، لیکن کبھی زندگی میں عمل کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ یہ دین سیکھا کس لیے؟ جب ہم نے عمل ہی نہیں کرنا تو کتاب کے اندر تو پہلے سے موجود تھا۔ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، لوگ دین سیکھیں گے، دین کا جاننا بہت ہوگا، ہر بندہ بہت کچھ جاننے والا ہوگا، لیکن عمل سے امت خالی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوان لوگ اپنی بیوی کے بہت فرما بردار ہوں گے، اپنی ماں کے نافرمان ہوں گے۔ بہت سارے نوجوان اپنے دوستوں کی بات پر تو جان دے دیں گے، اپنے باپ کی بات پر کان بھی نہیں رکھیں گے۔ مسجدوں کے اندر شور شرابہ ہوگا اور گانے بجانے والوں کی کثرت ہو جائے گی۔ فن بن گیا، فن، گانا بجانا ایک فن بن گیا، ایک طریقہ بن گیا، ایک روزگار بن گیا آج کے زمانے میں۔ وظاہرت القینات والمعازف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علامات کے اندر فرمایا کہ گانے بجانے والوں کی کثرت ہو جائے گی، مرد بھی عورتیں بھی سب گانے پر لگے ہوئے ہیں۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ جو پہلے جا چکے، جو قبر میں پہنچ گئے، ان کو برا بلا کہیں گے، حالانکہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر بڑے کام کیے تھے، وہ اللہ کے محبوب بن کر دنیا سے گئے، انہوں نے دین پر عمل کیا تھا، انہوں نے قرآن پر عمل کیا تھا، انہوں نے قرآن سمجھا تھا، سمجھایا تھا، انہوں نے حدیث سمجھی تھی، دوسروں کو پڑھائی تھی۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، لیکن یہ چند نوجوان ایسے ہوں گے جو ان کی غلطیاں نکالنا شروع کریں گے۔ یہ علامات قیامت میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ یتقارب الزمان، وقت کے اندر بے برکتی ہو جائے گی، زندگی کہاں چلی گئی، بچپن کہاں چلا گیا، جوانی کہاں ختم ہو گئی، صبح اٹھے تو رات ہو گئی، پتہ نہیں چلا دن کہاں ختم ہو گیا، رات کو سوئے تو صبح ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا رات کہاں چلی گئی، زندگی کے کتنے سانس کم ہو گئے، زندگی کے کتنے دن کم ہو گئے، زندگی کے کتنے ہفتے مہینے سال کم ہو گئے، ہم قبر سے کتنا قریب پہنچ گئے، ان چیزوں کی کوئی خبر نہیں۔ اٹھے تو مال کا فکر، سوئے تو مال کا فکر، ہم نے قبر میں جانا ہے اور ہر سانس ہم قبر سے قریب ہوتے ہیں، یہ چیزوں کی فکر ختم ہو جائے گی، وقت کے اندر بے برکتی ہوگی، علم کو اٹھا لیا جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون خرابہ اتنا زیادہ ہو جائے گا، لا يدر القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل، قاتل قتل کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں میں کیوں قتل کر رہا ہوں، کئیوں کی جان چلی گئی، کئیوں کے گھر اجڑ گئے، کئی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کئی بچے یتیم ہو گئے، اس بدبخت کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کیا۔ ولا المقتول فیما قتل، مقتول کو پتہ ہی نہیں کہ میرا جرم کیا تھا، مجھے کیوں مارا گیا ہے، وہ تو بیچارہ گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلا تھا، وہ تو سودا لینے کے لیے نکلا تھا، وہ تو اپنے چھوٹے بچے کا دودھ لینے کے لیے نکلا تھا،
وَلَلْمَقْتُولُ فِي مَا قُتِلَ، اس کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے کیوں مارا گیا، میرا جرم کیا تھا جس کی مجھے سزا دی گئی ہے۔ ایسا خون خرابہ اور ایسی لڑائی جھگڑے کا زمانہ آ جائے گا۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اللہ کے نبی قسم کھاتے ہیں۔ ایسا زمانہ آئے گا یمر الرجل علی القبر فیتمرغ علیہ، ایک آدمی کا گزر قبرستان کے پاس سے ہوگا، وہ کسی قبر کے اوپر لیٹنا شروع کر دے گا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانًا، اور کہے گا کاش میں مر چکا ہوتا، میں زندہ کیوں ہوں۔ زندگی سے اتنا تنگ ہوگا ایک آدمی کہ اس کو وہ بندے اچھے لگیں گے جو قبرستان میں پہنچ چکے ہیں۔ وہ قبر کے اوپر اپنے آپ کو لٹا لے گا اور لیٹتے ہوئے کہے گا یا لیتنی مکانا، کاش اس مردے کی جگہ میں ہوتا، میں زندہ نہ ہوتا۔ ایسی زندگی ہر ایک کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اور آگے فرمایا وَلَيْسَ بِهِ الدَّيْنُ إِلَّا الْبَلَاءُ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ بیچارہ قرضے کی وجہ سے ایسا چیختا اور چلاتا اور مرنا چاہتا ہے، قرضہ کوئی نہیں ہوگا۔ مال کا مسئلہ نہیں ہے، بھوک کا مسئلہ نہیں ہے، کپڑوں کی قلت کا مسئلہ نہیں ہے، مکان کی قلت کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ موت کی تمنا کرنے والا یہ وہ بندہ ہے جس کے پاس ڈھیروں مال ہے، جس کے پاس کئی مکان ہیں، جس کے پاس بہت سارے کپڑے ہیں، جس کے پاس دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ وَلَيْسَ بِهِ الدَّيْنُ إِلَّا الْبَلَاءُ، کوئی قرضہ نہیں ہے، کوئی مال کا مسئلہ نہیں ہے، بس زندگی تنگ ہو گئی۔ یہ بیٹے سے تنگ ہے، یہ بیوی سے تنگ ہے، یہ پڑوسی سے تنگ ہے، یہ اپنے آپ سے تنگ ہے۔ ایسی اللہ پاک نے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اور اعمال صالحہ کے چھوڑنے کی وجہ سے زندگی اتنی تنگ ہو جائے گی کہ ایک آدمی قبرستان کے اوپر سے گزرتے ہوئے کہے گا یا لیتنی مکانا، کاش میں مر چکا ہوتا۔ تو تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات نے قیامت کا بتایا، اللہ کے نبی نے علامات قیامت بھی بتائیں کہ دیکھو قیامت سے پہلے یہ کچھ ہوگا۔ علامات قیامت، علامات بعیدہ، علامات قریبہ، علامات متوسطہ۔ یہ جو علامات متوسطہ ہیں یہ وہ دور ہے جس کے اندر آج ہم سب کے سب گزر رہے ہیں۔ یہ ہے فتنوں کا دور۔ فتنوں کا دور ایسے ہوتا ہے جیسے قحط کے دور کے اندر غلہ مہنگا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے فتنوں کے دور میں اللہ کے ہاں اعمال کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی میری ایک سنت پر چمٹ جائے اور اس پر عمل کر لے، لیکن یہ اس وقت کرے جب میری امت کے اندر فساد اور بگاڑ ہو، اللہ اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر دیں گے۔ سنت ایک ہے، اجر بڑھ گیا، اس لیے کہ فتنوں کا دور ہے۔ یہ جو فتنوں کا دور ہوتا ہے، اس دور کے اندر اعمال کی قدر و قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس دور کے اندر انسان کا گمراہ ہو جانا اور انسان کا فتنوں میں مبتلا ہو جانا اور انسان کے وقت کا ضائع ہو جانا اور اس کی زندگی کا برباد ہو جانا، اس کے اسباب بھی بہت کثرت سے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایمان والے کی ذمہ داری ہوتی ہے ایسے اوقات کے اندر اپنے ایمان کی نگرانی کرے، حفاظت کرے، اپنے اعمال صالحہ کی حفاظت کرے، اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو پہچانے، اپنی قبر کو سامنے رکھے، اپنی آخرت کو سامنے رکھے، جنت اور جہنم کو سوچتا رہے۔ یہ بندہ ہے جو اللہ پاک کے فضل سے ان فتنوں سے بچ سکتا ہے۔ فتنوں سے بچنے کے لیے آج کی مختصر سی مجلس کے اندر 3 احادیث طیبہ سامنے رکھیں۔ ابھی جو خطبے کے اندر حدیث پڑھی گئی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن۔ بڑا خوش نصیب ہے، بہت ہی قسمت والا ہے وہ بندہ جو فتنوں سے بچ گیا۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو فتنوں سے اللہ نے بچا دیا۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کی اللہ نے حفاظت فرما دی۔ فتنوں سے بچ جانا، فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی نیک بختی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ 3 حدیثیں سامنے رکھی جائیں۔ ایک حدیث پاک، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ستکون فتنۃ صماء بکماء عمیاء، ایسا فتنوں کا دور ہوگا کہ فتنے ایسے ہوں گے جو گونگے، بہرے اور اندھے ہوں گے۔ گونگے، بہرے، اندھے، ایک معنی تو محدثین اس کا یہ بیان فرماتے ہیں کہ فتنہ اتنا سخت ہوگا، اتنا شدید ہوگا کہ اس فتنے کے اندر لوگوں کی حالت یہ ہوگی جیسے کسی اندھے، بہرے اور گونگے کی ہوتی ہے۔ ایک آدمی اگر صرف اندھا ہو لیکن اس کی زبان چلتی ہو، اس کے کان کام کرتے ہوں، صرف آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اس کو پڑھایا جا سکتا ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے ہیں جو پیدائشی طور پر نابینا تھے لیکن انہوں نے بہت کچھ پڑھ لیا اور وہ دنیا کے اندر نمایاں ایک نام حاصل کرنے والے بن گئے۔ علماء کے اندر بھی ہیں، دنیاوی علوم کے اندر بھی بہت سارے ہیں جو پیدائشی طور پر نابینا تھے، محنت کی ان کے استادوں نے، ایک نظام نے، اور انہوں نے خود نے محنت کی، وہ بہت اونچے مقام پر پہنچ گئے۔ بہت سارے ایسے ہیں، بہت سارے ایسے مل جائیں گے جو گونگے تھے، بہرے تھے۔ جو گونگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھیں کام کرتی تھی، ان کو اشاروں سے پڑھا دیا گیا اور وہ دنیا کے اندر پڑھنے لکھنے والے سمجھے جانے لگے۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ لکھ کر بتا دیتے ہیں۔ ایسے بھی بہت سارے ہیں دنیا کے اندر۔ حضرت امام نافع رحمۃ اللہ علیہ جو قرات کے بہت بڑے امام ہیں، ان کے شاگرد ہیں امام قالون۔ یہ پیدائشی طور پر بہرے بھی تھے اور پیدائشی طور پر گونگے بھی تھے، نہ ان کی زبان سے بول سکتے تھے نہ سنتے تھے۔ حضرت امام نافع رحمۃ اللہ علیہ نے اشاروں سے ان کو قرآن سکھایا۔ دنیا کا واحد آدمی ہے امام قالون، دنیا کا واحد آدمی جس نے زبان سے صرف قرآن پڑھا ہے، کوئی بات نہیں کی، اس لیے کہ اشارے سے ایسا اس کو اشارہ کر کے بتایا کہ ان کی زبان سے، اس لیے کہ وہ نہیں سنتے تو جس کی وجہ سے گونگے ہو جاتے ہیں۔ لیکن امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اللہ کی ایسی مدد تھی کہ اپنے شاگرد کو اشاروں سے ایسا پڑھایا کہ ان کی زبان چلتی تھی اور اشاروں سے وہ قرآن پڑھتے تھے، اور قرات کے امام بنے ہیں امام قالون رحمۃ اللہ علیہ۔ اور وہ صرف دنیا کے اندر ساری زندگی ایسے گزاری ہے کہ ان کی زبان سے قرآن کے علاوہ کوئی لفظ نہیں نکلا۔ دنیا کے اندر ایسے ہیں جو بہرے بھی تھے، جو گونگے بھی تھے، لیکن دیکھتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے علم حاصل کر لیا۔ لیکن ایسے بندے کو کبھی بھی پڑھایا نہیں جا سکتا جو گونگا بھی ہو، جو بہرا بھی ہو، جو اندھا بھی ہو۔ ستکون فتنۃ صماء بکماء عمیاء، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے فتنے ہوں گے جو اندھے بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے، گونگے بھی ہوں گے۔ یعنی فتنوں کی شدت ایسی ہوگی کہ کسی بندے کو اس کا حل نہیں بتایا جا سکتا، کسی طریقے سے کسی کو ان فتنوں سے نکالا نہیں جا سکتا۔ ایسا شدید قسم کا فتنہ اور ایسی امت کے اندر مصیبت کا وقت آئے گا۔ ستکون فتنۃ صماء بکماء عمیاء۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس کے بعد فرمایا من اشرف لہا استشرفت، اس فتنے کے اندر جو ذرا سے بھی سر اٹھا کر دیکھے گا یہ فتنہ اسی کو پکڑ لے گا، اسی کی گردن پر آ کر چڑھ جائے گا یہ فتنہ۔ جتنا اپنے آپ کو نیچے رکھے وہ بندہ بچ سکتا ہے۔ من اشرفا، جس نے ذرا سی آنکھ اوپر اٹھا کر اس کو دیکھا، استشرفت، یہ فتنہ اس کے اوپر آ کر مسلط ہو گیا۔ وَإِشْرَافُ اللِّسَانِ فِيهَا كَوُقُوعِ السَّيْفِ، اور اس کے اندر جو فتنے کے بھڑکانے کا سب سے بڑا سبب بنے گا وہ انسان کی زبان بنے گی۔ زبان کی وجہ سے فتنے آئیں گے۔ اس درجے میں تو الحمدللہ ابھی یہ فتنہ نہیں آیا، لیکن یہ ہم سب دیکھتے ہیں آج کل کہ زبان کے فتنے کتنے ہیں، کتنے گھر اجڑ رہے ہیں آج صرف زبان کی وجہ سے، طلاق تک بات پہنچتی ہے۔ کتنے گھر ایسے ہیں، دو حقیقی بھائیوں کی لڑائی صرف زبان کی وجہ سے ہے۔ زبان کے اندر اگر تھوڑی سی مٹھاس ہوتی، دل کے اندر اگر تھوڑا سا برداشت ہوتا تو یہ باتیں لڑائیوں تک نہ پہنچتی۔ مسجدوں کے اندر لڑائیاں ہیں، بازاروں کے اندر لڑائیاں ہیں، گھروں کے اندر لڑائیاں ہیں، رشتہ داروں کے اندر لڑائیاں، اور اگر تحقیق کی جائے تو اس کے پیچھے صرف یہ زبان ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ بالجنہ، جو آدمی مجھے ضمانت دے دے
کہ 2 کام وہ نہیں کرے گا میں اس کو ضمانت دیتا ہوں، میں اللہ کا نبی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اگر حدیث پاک کا مطالعہ کریں شاید یہ جملہ کسی اور عمل پر نہیں ہے، نماز پر نہیں فرمایا کہ جو نماز پڑھے گا میں اس کو پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا، پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں، وہ تو اللہ فیصلہ کریں گے۔ حج پر نہیں فرمایا، عمرے پر نہیں فرمایا، صدقہ خیرات پر نہیں فرمایا، مسجد بنانے پر نہیں فرمایا، مدرسہ بنانے پر نہیں فرمایا، ہسپتال بنانے پر نہیں، ان اعمال پر نہیں فرمایا۔ من یضمن لی ما بین لحییہ ورجلیہ، جو یہ میں مجھے ضمانت دے دے کہ یہ 2 جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس کو پکڑ کے رکھے گا، اور جو 2 لاتوں کے درمیان شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کرے گا، جو اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اللہ کا نبی فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان انصاری صحابہ میں سے ہیں جن کی عمر تو چھوٹی تھی، لیکن یہ بڑے بڑے کارنامے اللہ نے ان سے سر انجام دیے، اور بڑوں کے مشوروں میں ان کو بٹھایا جاتا تھا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے خود حضرت معاذ بن جبل کو کئی موقعوں پر اپنے ساتھ اپنی سواری پر سوار کیا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا، یا رسول اللہ یہ جو بھی ہم زبان سے بولتے ہیں سارا کچھ لکھا جاتا ہے یا کوئی بات لکھی جاتی ہے؟ بہت ساری باتیں تو ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، ہماری نیت بھی نہیں ہوتی، مذاق کے طور پر کہہ دی، ایسے ہی وقت گزاری کے لیے کہہ دی، گپ شپ کے لیے کہہ دی، وقت پاس کرنے کے لیے کہہ دی، اس لیے کہ ہمارے پاس تو بہت وقت ہے، ہم تو ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ اکل ما نتکلم بہ یکتب، یا رسول اللہ جو بھی ہم زبان سے کہیں گے سب کچھ لکھا جائے گا یا ان میں سے کوئی بات لکھی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں تجھے روئے، هل یکب الناس علی مناخرہم الا حصائد السنتہم، اللہ کے بندے جو جہنم کے اندر لوگ بھر دیے جائیں گے وہ صرف زبان کی وجہ سے ہوں گے، پورے جسم کی وجہ سے جہنم میں جانے والے کم ہوں گے، زبان کی وجہ سے جہنم میں جانے والے زیادہ ہوں گے۔ ہاتھ سے ظلم کر کے جہنم میں پہنچنے والوں کی مقدار کم، پاؤں سے ظلم کر کے جہنم میں جانے والوں کی مقدار کم، حرام کھا کر جہنم میں جانے والوں کی مقدار کم، لیکن زبان کو بے جا استعمال کرنے والوں کی وجہ سے جہنم کے اندر جانے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ فتنوں سے بچنے کا ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ زبان کی حفاظت ہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ آج کل ہماری زبانیں ہماری اپنی نہیں ہیں، پتہ نہیں کس کی ہیں، جب دل کرتا ہے خود بخود چل پڑتی ہیں، ہم سے پوچھتی بھی نہیں ہیں۔ اپنی زبان کو ہاتھ میں لگام ڈال کر رکھنا، یہ ہے ان فتنوں سے، یہ جو فتنوں کا زمانہ ہے ان فتنوں سے بچنے کا بہترین طریقہ ایک یہ ہے۔ دوسری حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما اخاف علی امتی الائمة المضلین، مجھے اپنی امت کے بارے میں بڑا خوف ہے، بہت ڈر ہے مجھے اپنی امت کے بارے میں ایسے لیڈروں کا جو ان کو گمراہ کر دیں۔ یہ امت ہر ایک کے پیچھے چلنے کی عادی ہے، ہم لوگ نہیں دیکھتے کہ جس کا دامن میں نے پکڑا ہے یہ لے کر مجھے کہاں جا رہا ہے، یہ کسی گڑھے میں مجھے پہنچائے گا، کسی جہنم میں مجھے پہنچائے گا، کہاں لے کر جائے گا؟ یہ جس بندے کی خود کی زندگی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ گزرتی ہو وہ ہمیں کہاں کسی کامیابی تک لے کر جا سکتا ہے؟ جو خود خدا کا دشمن بن کر جی رہا ہے، جو خود دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کو توڑ کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے وہ ہمیں کہاں لے کر جائے گا؟ وہ تو خود بیچارہ پھنسا ہوا ہوگا قیامت والے دن۔ انما اخاف علی امتی الائمة المضلین، مجھے بڑا ڈر ہے اپنی امت کے بارے میں ایسے لیڈروں کا جو ان کو گمراہ کر دیں۔ سیدھے سادے لوگ پیچھے چل پڑتے ہیں، قیامت والے دن یہ عذر قبول نہیں ہوگا کہ اللہ میں تو بڑا سیدھا سادہ تھا، بھولا بھالا تھا، پینڈو آدمی تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو اس کو بڑا اچھا عقل مند سمجھ کر اس کے پیچھے چل، میرا کیا قصور ہے اس میں؟ یہ عذر قیامت والے دن نہیں چلنا۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا۔
یہ لوگ قیامت والے دن کہیں گے اللہ ہم تو ان کے پیچھے چلے تھے، آپ ہمیں بھی ان کے ساتھ ہی جہنم میں پھینک رہے ہیں، ہماری سزا ان کو دیجئے، مجرم یہ ہیں، قصوروار یہ ہیں، ہم تھوڑی ہیں قصوروار۔ کلما دخلت امت لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ لائن لگائی جائے گی جہنم میں جانے والوں کی، سب سے آگے وہ جو لیڈر بنا، اس کے پیچھے وہ جو اس کے پیچھے چلا، اس کے پیچھے وہ جو اس کے پیچھے چلا، اس کے پیچھے وہ جو اس کے پیچھے چلا، ایک لائن ہوگی گمراہ لوگوں کی۔ حرام کھانے والا آگے، اس کے پیچھے سارے حرام کھانے والے، نگاہوں کو غلط استعمال کرنے والا آگے، اس کے پیچھے سارے اس راستے پر چلنے والے، یہاں تک کہ جب لائنیں لگ جائیں گی اور جہنم میں ڈالنا شروع کیا جائے گا، یہ پیچھے والا بولے گا، پیچھے والا، قالت اخراہم، جو سب سے پیچھے، اے اللہ ہمارا قصور نہیں ہے، یہ آگے والوں کا قصور ہے، ان کو پھینک دیجئے، ہمیں چھوڑ دیجئے، ہماری سزا بھی انہی کو دیجئے۔ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ فرمائے کہ یہاں سب کو ہی، اپنا بھی اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا سب کو ہی خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ پہلی بات فتنوں سے بچنے کی زبان کی حفاظت، دوسری بات فتنوں سے بچنے کی ہمارے لیڈر، ہمارے مقتدا، ہمارے رہنما، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اونچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم رات دن آپ کا نام تو لیتے ہیں لیکن آپ کی زندگی اختیار کرنا پتہ نہیں کیوں مشکل لگتا ہے۔ رات دن محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، آپ کا لباس کیوں نہیں اچھا لگتا؟ رات دن رسول پاک علیہ السلام کے نام تو ہم لیتے ہیں، آپ نے جیسے رات گزاری ویسے رات کیوں نہیں ہم گزار سکتے؟ جیسے دن گزارا ویسے اتباع کیوں نہیں کر سکتے؟ جو گھر کے طریقے ہیں وہ گھر میں کیوں لاگو نہیں کر سکتے؟ جو دکان کے حکم ہیں وہ دکان میں لا کے کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعویٰ جھوٹا ہے، دعویٰ جھوٹا ہے۔ سچا دعویٰ ہوتا تو اتباع ساتھ ہوتی۔ تعصر رسول وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ محبوب تو، محبت کرنے والا تو اپنے محبوب کے پیچھے چلتا ہوتا ہے۔ یہ کیسی باتیں ہیں؟ محبت کے صبح شام دعوے ہیں اور طریقہ کسی خبیث کا، کسی شیطان کا، کسی مردود کا، ان لوگوں کا جن کو اللہ نے خود اپنا دشمن قرار دیا۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنانا۔ ہم نے وہ سارا کام کیا ہے۔ جن کو اللہ اپنا دشمن قرار دیتے ہیں ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی زندگی ہمیں اچھی لگتی ہے، ان کا طریقہ ہمیں اچھا لگتا ہے، ان کا لباس اچھا لگتا ہے، ان کی شکل و صورت اچھی لگتی ہے۔ انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، گمراہ کرنے والوں کا مجھے بڑا ڈر ہے۔ ہدایت پر رہنا چاہتے ہیں قرآن اور حدیث ساتھ رکھیں۔ ہماری رہنمائی قرآن اور حدیث ہے، ہماری نجات قرآن اور حدیث کے اندر بیان کر دی گئی، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی قرآن اور حدیث کے اندر ہے۔ ہم کیوں کسی اور کے پیچھے چلیں اور کیوں کسی اور کا دامن تھامیں؟ دوسری بات، تیسری حدیث پاک، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر روضہ مبارک کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ ما یبکی، کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں نے رسول پاک علیہ السلام سے جو سنا تھا وہ مجھے یاد آ رہا ہے اور وہ مجھے رلا رہا ہے۔ آپ نے مجھے فرمایا تھا ان یسیر الریاء شرک، ذرا سی بھی ریاکاری تو مشرک بنا دیتی ہے۔ کتنی زندگی کے کام ہیں جو ہم صرف لوگوں کے لیے کرتے ہیں، فلاں خوش ہو جائے، فلاں خوش ہو جائے، فلاں راضی ہو جائے، فلاں راضی ہو جائے۔ ان یسیر الریاء شرک، ذرا سی بھی ریاکاری بندے کو مشرک بنا دیتی ہے، شرک ہے۔ اور میں نے رسول پاک علیہ السلام سے یہ سنا تھا کہ اللہ پاک کو جو سب سے زیادہ محبوب بندے ہیں وہ کون ہیں؟ الابرار الاتقیاء الاخفیاء الذین اذا غابوا لم يدعوا ولم يقربوا۔
یہ وہ بندے ہیں جو نیک بھی ہوتے ہیں، جو اللہ کا ڈر بھی دل میں رکھتے ہیں، جو گمنامی کے ساتھ بھی رہتے ہیں۔ آج ہم اس لفظ کو بھول گئے، یہ تیسرا لفظ۔ ہمیں سب کو شہرت چاہیے، نام چاہیے، لوگ ہمارا ذکر کریں، لوگ ہمارے گانے گائیں، لوگ ہمیں جاننے والے ہوں، یہ ہم سب کی تمنا ہے۔ اللہ پاک ان بندوں کو پسند کرتے ہیں جو صرف اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کی ساری زندگی اس پر خرچ ہوتی ہے کہ اللہ نہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ ساری دنیا ہوتی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ کا نبی نہ مجھ سے کہیں ناراض ہو جائے، ساری دنیا مجھے جو چاہے سمجھتے رہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ تھی مسلمان کی زندگی، یہ تھی مسلمان کی لائن۔ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرے نبی مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج ہمیں سب کی پرواہ ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ کی نہیں ہے، اللہ کے نبی کی نہیں ہے۔ الابرار الاتقیاء الاخفیاء، اس کے بعد فرمایا اولئک مصابیح الہدی، یہ وہ بندے ہیں جن کو اللہ پاک ہدایت کا چراغ بناتے ہیں۔ یخرجون من کل غبراء مظلمہ، یہ ہر فتنے سے اللہ ان کو خود نکالتے ہیں۔ جو شہرتوں کے لیے، جو نام و نمود کے لیے اعمال کرتے ہیں، اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بہت دفعہ سنا ہے۔ اللہ والے تھے، بارش نہیں ہوئی، قحط پڑ گیا، لوگ ان کے پاس گئے کہ جی دعا کر دیں۔ رونے لگے کہ اچھا اگر تم سب کے سب میرے پاس آگے ہو، طریقہ تمہیں میں بتا دیتا ہوں، بارش ہو جائے گی۔ اس بستی میں سب سے زیادہ گناہ گار میں ہوں، مجھے گھسیٹو، میرے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹتے ہوئے شہر سے باہر نکال دو، پھینک دو باہر جا کر۔ جب میں اس ملک مصر سے باہر چلا جاؤں گا بارش ہو جائے گی، میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں۔ لوگوں نے کہا جی کیسی بات کرتے ہیں آپ، تو اتنے بڑے اللہ والے ہیں۔ ان کا دیکھ لو، میں طریقہ یہ بتاتا ہوں، مجھے نکال کر باہر پھینک دو گے تو بارش ہو جائے گی، ورنہ ایسی بغیر بارش کے رہو گے۔ کچھ لوگ تو چلے گئے، کچھ لوگوں نے ان کی بات پر عمل کیا، باندھا، گھسیٹا، گھسیٹ کر باہر پھینکا، بارش شروع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، ایسے بزرگ بنے ہوئے تھے، ان کو باہر نکالا ہے، نحوست ختم ہوئی، اللہ نے بارش برسا دی۔ ایک اللہ والے نے کہا کہ نہیں تم سمجھتے نہیں ہو، جو بارش آج ہوئی ہے ان کی تواضع کی وجہ سے ہوئی ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو عذاب آ کر تمہیں ہلاک کر دیا جاتا، ان کی وجہ سے بچے ہوئے تھے۔ آج انہوں نے جو اپنے آپ کو تواضع اختیار کی اور اپنے آپ کو سب سے حقیر اور سب سے زیادہ گناہ گار سمجھا اور تمہیں کہا کہ نکال کر باہر پھینک دو، اس ان کی عاجزی اور یہ تواضع اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کی وجہ سے تمہارے اوپر بارش برسا دی۔ اپنے آپ کو گمنامی کے ساتھ رکھنا، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ درست رکھنا، اللہ کے نبی کے ساتھ درست رکھنا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔